جب عشق مصطفیٰ ہی نہیں۔ آہا، میرے شعر پر وہی شخص بولے گا جو مرد ہوگا، جو خاموش ہوگا بہیڑا والوں ہم سمجھ جائیں گے، ہم بہت تیز آدمی ہیں، لیکن تھوڑا سا بولنا پڑے گا آپ کو۔ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ شعر سمجھ میں آئے واہ واہ کیجئے، نہیں سمجھ میں آئے ہائے ہائے کیجئے، کچھ کیجئے۔ ہندوستان ہے، ہندوستان میں بہار ہے، بہار میں دربھنگا ہے، اور دربھنگا میں بہیڑا، یہاں کے لوگ خاموش ہو جائے کسی ڈکشنری میں لکھا ہی نہیں ہے کہ نہیں؟ تھوڑا بولے مزہ آئے گا انشاءاللہ۔ دل میں جب عشق مصطفیٰ ہی نہیں، دل دھڑکنے کا پھر مزہ ہی نہیں۔ دل میں جب عشق مصطفیٰ ہی نہیں، دل میں جب عشق مصطفیٰ ہی نہیں، دل دھڑکنے کا پھر مزہ ہی نہیں۔ شعر 12 ربیع الاول، اور یہ شعر سنیے گا میرے دوستو۔ دل میں جب عشق مصطفیٰ ہی نہیں، دل دھڑکنے کا پھر مزہ ہی نہیں۔ جو بھی آیا میرے حضور کے پاس، آئے ہائے، جو بھی آیا میرے حضور کے پاس، ایسا بیٹھا کہ پھر اٹھا ہی نہیں۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، ماشاءاللہ، بہت بہت شکریہ میری جان۔ اب کلیجہ نہیں کلیجی نکال کے رکھ سکتا ہوں۔ زندہ باد۔ امام صاحب نے انعام دے دیا باپ نے، یہ 50 نہیں، یہ 50,000 کا چیک ہے، اللہ سلامت رکھے۔ خیر میرے دوستو، انہی کا کلیجہ گردہ ہے میرے دوستو کہ اتنے مختصر سے تنخواہ کے اوپر ہماری اتنی اچھے انداز میں خدمت کرتے، ہمارے بچوں کو اور تمام چیزوں کو کرتے ہوئے امام حضرات آتے ہیں۔ جو کہ مجھے بھی یاد آتا ہے کہ 2010 اور 11 میں امام تھا، وہ بھی بیار شبلی اعظم گڑھ میں، اور یقین جانیے 3 سال امامت کیا، 1600 روپیہ میری تنخواہ تھی۔ اللہ کے فضل و کرم سے 2 سال کی تنخواہ ابھی بھی باقی۔ اندازہ لگائیے کون جگڑا ہے جو برداشت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ لنگڑا آدمی ہے، فیملی بہت لمبی ہے، بیک گراؤنڈ بہت خدشہ حالت ہے، لاؤ اس کو شاعری کا ایک گن دے دیتے ہیں تاکہ پورے بھارت میں یہ سفر کرتا رہے، بھارت کے باہر بھی جاتا رہے۔ لیکن حقیقت تو یہ ہے میرے دوستوں کہ مسجد کے مائک سے ہی سفر، میں نے اسٹیج کے مائک تک کل سفر کیا ہے، اسی مصلح کی دین ہے کہ میں یہاں تک آیا ہوں۔ اللہ حضرت لوگوں کو سلامت رکھے۔ اسی لیے اماموں کو جب دیکھتا ہوں تو طبیعت چاہتی ہے کہ حوصلہ افزائی کریں۔ ہم لوگوں کو بھی یہ چاہیے، کبھی خدا نہ خواستہ، یقین جانیے کہ میں اپنی بات بتا رہا ہوں، کہنا نہیں چاہیے لیکن کہہ رہا ہوں کہ چونکہ یہ کام مجھے اللہ کے لیے کرنا ہے، میرا کوئی ایسا جلسہ نہیں ہے۔ مفتی شکیل صاحب سے پوچھئے گا، آپ ہی کے ہیں، گاؤں کے ہیں اور اچھے امام ہیں، جس جلسے کے لفافے کے اندر میں امام کا حصہ نہیں رکھتا ہوں۔ کبھی بھی آپ جمعہ پڑھنے جائیے تو کوشش یہ کریے کہ امام صاحب سے مصافحہ کیجئے۔ کسی بہانے امام صاحب آج آپ کی تلاوت سن کے طبیعت باغ باغ ہو گئی، آج آپ نے تقریر بڑی اچھی کی، 500 سے مصافحہ کر لیجئے، 1000 سے 200 سے 300 سے جو بھی ہو مصافحہ کیجئے۔ میرا دعویٰ ہے خدا کی قسم، وہاں دینا جان گئے، ہاسپیٹل میں آپ کے پیسے نہیں جائیں گے، دعائیں نکلے گی امام کی، قرآن پڑھنے والوں کی۔ تو یہ چیزیں ہمارے یہ رت رواج ہونی چاہیے، یہ چیزیں نہیں پائی جاتی ہیں، بلکہ ہاتھ دھو کے ہم امام صاحب کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ ہم کو یاد آتا ہے کہ تلاوت لمبی سورہ پڑھاتے تھے تو وہاں کے لوگ کہتے تھے حافظ جی اتنی لمبی سورہ پڑھاوت ہو اور پیچھے 70 سال کے بوڑھے پڑھ کے ابا رحم پیشاب ہو جائیے تب۔ کل ہو کے ہم نے چھوٹی سورہ پڑھا 1 ہفتہ تو دوسرے بوڑھا ہوا ان کا کہا حافظ جی اتنا چھوٹی چھوٹی سورت پڑھاتا ہو، کہا قرآن بھول گئے کہا؟ یعنی امام نہیں بلکہ سب کی بھوجائی ہے، جو ادھر سے مزہ ادھر سے مزہ ہے کہ نہیں؟ خیر اللہ سلامت رکھے، ہم لوگوں کو اماموں کی قدر، عالموں کی قدر کرنے والا بنائے۔ دیکھیں میرے دوستو، دل میں جب عشق مصطفیٰ ہی نہیں، دل میں جب عشق مصطفیٰ ہی نہیں، دل دھڑکنے کا پھر مزہ ہی نہیں۔ جو بھی آیا میرے حضور کے پاس، ایسا بیٹھا کہ پھر اٹھا ہی نہیں، ایسا بیٹھا کہ پھر اٹھا ہی نہیں۔ نعت صدیوں سے کہہ رہے ہیں لوگ، نعت صدیوں سے کہہ رہے ہیں لوگ، نعت صدیوں سے کہہ رہے ہیں لوگ، پھر بھی لگتا ہے کچھ کہا ہی نہیں، پھر بھی لگتا ہے کچھ کہا ہی نہیں۔ میں بڑے ادب کے ساتھ اکرام اللہ ظفر سے گزارش کر رہا ہوں۔